بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ رمضان کا مہینہ ہے، سحری اور افطار کا روح پرور دور چل رہا ہے۔ عبادت کے ساتھ ساتھ اللہ کے دیے ہوئے رزق کی قدر بھی ہو رہی ہے، غریب کی بھوک کا احساس بھی ہو رہا ہے، اور یہ خوبصورت مہینہ پورے گھرانے کو ایک دسترخوان پر لے آتا ہے۔ آج صحیح بخاری سے کھانا کھانے کے طور طریقوں کی خوبصورت احادیث کو غور سے سنیے۔ کیا خبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک ہمارے لیے باعث خیر بن جائے۔ آپ اس ویڈیو کو یہیں پر لائک کر دیجئے، نئے ہیں تو سبسکرائب کر لیجئے۔ آئیے آج کی پہلی حدیث جانتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 2 آدمیوں کا کھانا 3 کے لیے کافی ہے اور 3 کا 4 کے لیے کافی ہے۔ معلوم ہوا کہ جو کھانا ہمارے ہاں بنتا ہے اس میں جتنے لوگوں کے لیے بنایا گیا اس سے زیادہ لوگ کھا سکتے ہیں۔ آئیے اب ہم اگلی حدیث جانتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کسی شخص کا خادم اس کا کھانا لائے تو اگر وہ اسے اپنے ساتھ نہیں بٹھا سکتا تو کم از کم 1 یا 2 لقمہ اس کھانے میں سے اسے کھلا دے، کیونکہ اس نے پکاتے وقت اس کی گرمی اور تیاری کی مشقت برداشت کی ہے۔ آپ نے خادموں کے حوالے سے حدیث جانی کہ کس طرح اس حدیث میں خادموں کا خیال رکھنے کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ آئیے اگلی حدیث جانتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی کھانے میں کوئی عیب نہیں نکالا، اگر پسند ہوا تو کھا لیا اور اگر ناپسند ہوا تو چھوڑ دیا۔ دیکھیے اس حدیث میں کتنی خوبصورت بات بتائی گئی ہے کہ کھانے کی برائی نہیں کرنی چاہیے۔ اگر کھانا ناپسند ہو تو نہ کھایا جائے، لیکن اس میں عیب نہ نکالا جائے۔ آئیے اگلا جو ہمارا حصہ ہے اس حدیث کا وہ جانتے ہیں۔ حضرت عمرو بن امیہ رضی اللہ عنہ نے خبر دی کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ اپنے ہاتھ سے بکری کے شانے کا گوشت کاٹ کر کھا رہے تھے۔ پھر آپ کو نماز کے لیے بلایا گیا تو آپ نے گوشت اور وہ چھری جس سے گوشت کی بوٹی کاٹ رہے تھے ڈال دی اور نماز کے لیے کھڑے ہو گئے۔ پھر آپ نے نماز پڑھی اور آپ نے نیا وضو نہیں کیا، اس وجہ سے کیونکہ آپ پہلے سے ہی وضو کیے ہوئے تھے۔ تو اس حدیث سے ہمیں معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس چھری سے گوشت کاٹ کر کھا رہے تھے، جب نماز کا وقت ہوا تو آپ نے کھانا ایک طرف رکھ دیا اور پہلے نماز ادا کی۔ اگلی حدیث جان لیتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ ایک صاحب بہت زیادہ کھانا کھاتے تھے، پھر وہ اسلام لائے تو کم کھانے لگے۔ جب اس کا ذکر رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا گیا تو آپ نے فرمایا کہ مومن 1 آنت میں کھاتا ہے اور کافر 7 آنتوں میں کھاتا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ مومن کی شان یہ ہے کہ وہ کھانا اتنا ہی کھائے جتنا کہ اس کو ضرورت ہو۔ آئیے اگلی حدیث جانتے ہیں۔ ابو جحیفہ رضی اللہ عنہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ انہوں نے بیان کیا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں ٹیک لگا کر کھانا نہیں کھاتا۔ معلوم ہوا کہ کھانا کھاتے وقت ٹیک لگانا معیوب ہے، ہمیں کھانا کھاتے وقت ٹیک نہیں لگانی چاہیے۔ آئیے اب ہم جانتے ہیں اگلی حدیث کون سی ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی میز پر کھانا نہیں کھایا اور نہ تشتری میں 2-4 قسم کی چیزیں رکھ کر کھاتے اور نہ کبھی چپاتی کھائی۔ میں نے قناطہ سے پوچھا، پھر آپ کس چیز پر کھانا کھاتے تھے؟ بتایا گیا کہ سفرہ یعنی چمڑے کے دسترخوان پر۔ تو ہمیں یہ تو معلوم ہو گیا کہ میز پر رکھ کر کھانا نہیں کھاتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، نہ ہی تشتری میں 2-4 قسم کے کھانے رکھ کر کھاتے تھے اور نہ ہی کبھی چپاتی کھاتے تھے، یعنی جو پتلی روٹی ہوتی ہے میدے کی بنی ہوئی وہ بھی نہیں کھاتے تھے۔ تو پھر کس چیز پہ کھاتے تھے؟ وہ ایک دسترخوان بچھاتے تھے جو چمڑے کا دسترخوان ہوتا ہے جس کو سفرہ کہا جاتا ہے عربی میں، وہ بچھایا جاتا تھا اور اس پر آپ کھانا کھایا کرتے تھے۔ آئیے اب ہم اگلی حدیث جانتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم میٹھی چیز اور شہد کو پسند فرمایا کرتے تھے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ شہد میں شفا ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو شہد بہت پسند تھا، میٹھی چیز بھی آپ کو بہت پسند تھی۔ آئیے اب اس وقت کی آخری حدیث جانتے ہیں کہ کیا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو
لہسن کے بارے میں کچھ کہتے نہیں سنا، البتہ آپ نے فرمایا کہ جو شخص لہسن کھائے تو وہ ہماری مسجد کے قریب نہ آئے۔ لہسن کھا کر مسجد میں آنا معیوب ہے۔ اس حدیث سے ہمیں یہ بات پتہ چلی۔ یہ تھیں وہ احادیث جو آپ نے جانی، اور اس سے ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طور اطوار جو تھے کھانے کے متعلق معلوم ہو سکے۔ مجھے اجازت دیجیے، اگلی احادیث کے ساتھ پھر آپ سے ملاقات ہوگی۔ آپ مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا، میں بھی آپ کی خیر و عافیت کے لیے دعا گو رہتی ہوں۔ ان احادیث کو شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان، فی امان اللہ۔